مصدر کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر سے یہاں پر مراد یہ کہ وہ حدیث کہاں سے آئی ہے، یا وہ حدیث اس حدیث کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے۔ تو کیا مختلف احادیث کی نسبت مختلف طرف کی جاتی ہے؟ بالکل جی ہاں، اسی طرح سے کی جاتی ہے۔ دیکھیے کہ آپ نے پڑھا تھا حدیث اسے کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول ہو، یا فعل ہو، یا تقریر ہو، تو اس کو حدیث قولی کہا تھا، حدیث فعلی کہا تھا، حدیث تقریری کہا تھا۔ اور یہ کہا تھا کہ حدیث کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر۔ تو اس وقت تو آپ کی پڑھائی کا آغاز ہوا تھا اور اصول حدیث آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو آج آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیں کہ دراصل صحابہ کرام کے قول کو، فعل کو اور تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ تابعین کا ہے، تابعین کے قول فعل کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس فرمان آتا ہے، آپ اس کو کتاب میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فرمان کسی تابعی کا ہے، تب بھی وہ حدیث ہے، یا وہ فرمان کسی صحابی کا ہے، تب بھی وہ حدیث ہے، یا وہ فرمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تب بھی وہ حدیث ہے۔ اور اور فرمان کہاں سے صادر ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا فرمان۔ جب فرمان اللہ رب العزت کا ہوگا لیکن اس کو بیان کریں گے، اس کو روایت کریں گے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ بات، اللہ رب العزت کا وہ قول جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتایا، کلام فرمایا، یا وحی کے ذریعے نازل فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی امت کو یہ بات بتا دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وہ والی بات اپنی امت کو بتائی، تو مصدر اس کا ہوا اللہ رب العزت کی ذات، بتایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلی قسم ہے جو آپ ابھی پڑھنے لگے ہیں، حدیث قدسی جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے حدیث مرفوع جو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے حدیث موقوف جو کہ صحابہ کرام کا فرمان ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے حدیث مقطوع جو کہ تابعین کا فرمان ہوگا۔ اور جہاں میں نے فرمان کہا ہے اس سے مراد قول، فعل اور تقریر، وہ آپ سمجھ جائیں۔ اس سے پھر حدیث کی مزید 3 اقسام ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں جو کہ حدیث قولی، فعلی اور تقریری ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی حدیث قولی، فعلی اور تقریری ہوتی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی احادیث، ان کے فرمان، ان کے افعال، ان کا ان کی تقریر، تو وہ بھی پھر حدیث موقوف تو ہوں گی وہ، لیکن وہی قولی، فعلی اور تقریری۔ اس لیے تابعین کی احادیث وہ مقطوع تو کہلائیں گی، لیکن اس میں بھی قولی، فعلی اور تقریری تینوں ہوں گے۔ تو ہم سب سے پہلے آج پڑھیں گے حدیث قدسی۔ جیسے کہ بتایا کہ مصدر کے اعتبار سے حدیث کی 4 اقسام ہیں، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع، جس میں سے ابھی اس وقت ہمارا سبق ہے حدیث قدسی۔ یہ لفظ قدس، اس سے کیا مراد ہے؟ لغوی تعریف کہتے ہیں اس کو۔ لغت کے اندر یعنی ڈکشنری کے اندر لفظ قدس، پہلے یہ جان لیں پھر بعد میں اس کی اصطلاحی تعریف بھی دیکھیں گے۔ لغوی تعریف وہ یہ ہے کہ لفظ قدسی کی نسبت القدس کی طرف ہے، اور القدس جس کا معنی ہے پاک، اور القدس یعنی پاک وہ ذات ہے جو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک بات تو لہذا اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث جس کے راوی، جس کو روایت کرنے والے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول نہیں ہے، لیکن قول تو وہ اللہ رب العزت کا ہے، روایت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوبارہ پڑھیں، وہ حدیث جس کے راوی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور حدیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں الفاظ وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں،
لیکن فرمان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے، آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ پورا کا پورا قرآن وہ تو وحی کی صورت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو وہ سارا کا سارا کلام الہی، سارا قرآن وہ بھی تو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو حدیث قدسی کیوں نہیں کہا جاتا؟ دیکھیے، قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق ہے۔ قرآن جب نازل ہوا، جب نازل ہوا، تب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ جو وحی ہے یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے کلام فرمایا اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی کہ یہ بات میری، یہ اپنی امت تک پہنچا دیں، لیکن یہ قرآن نہیں ہے۔ تو دراصل جو وحی نازل ہوتی ہے نا، دراصل دو قسم کی ہوتی ہے جو وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک وحی ہوتی ہے متلو، میم تے لام واو، میم تا زبر مت، لام واو پیش لو، متلو۔ متلو وہ حدیث ہے جو کہ قرآن کریم ہے۔ متلو کا مطلب ہوتا ہے جس کی تلاوت کی جائے۔ تو لہٰذا ہم قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے ہیں یہ وہ وحی ہے، یہ پورا کا پورا قرآن جو کہ متلو ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نماز میں اس کی قرات کی جاتی ہے تو وہ قرات مانی جاتی ہے۔ لیکن کیا اللہ رب العزت نے صرف یہی وحی نازل فرمائی تھی؟ قرآن پاک 114 صورتیں، 6666 آیات، بس 540 رکوع؟ نہیں تو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہ جانے کتنا کلام، کتنا کثیر کلام فرمایا ہے۔ لیکن وہ جتنا بھی کلام آپ نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، وہ سارا کا سارا کلام قرآن پاک میں تو نہیں نہ لکھ دیا گیا۔ لہذا وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیگر جو کلام فرمایا اپنے پیارے حبیب سے، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو غیر مطلوع کہتے ہیں۔ غیر مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور اسی کو تو کہتے ہیں حدیث قدسی، اور قدس کا مطلب اللہ تعالیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے اجازت عطا فرمائی یا حکم عطا فرمایا ہے کہ یہ والی بات جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، یا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جس بھی واسطے سے، وحی کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ بات آپ نے اپنی امت کو بتانی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہیں کوئی کوتاہی نہیں کی اور وہ بتائی۔ پورا کا پورا قرآن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، جو آپ نے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ اللہ رب العزت کے کلام کو محفوظ کیا، ہم تک پہنچا دیا۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، قرآن کے علاوہ، اس میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، کہیں پہ اللہ رب العزت اور محبوب اور محب کے درمیان کا جو کلام ہے، کہیں پہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، جہاں پہ امت کو بتانا مقصود نہیں ہے، اور بلکہ حکم یہ ہے کہ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بات آپ کی اور میرے درمیان کی ہے، یہ آپ نے اپنی امت کو نہیں بتانی ہے۔ تو وہ بات تو ہو گئی راز کی بات، اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ نے کی، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ یہ آپ نے اپنی امت کو بتانی ہے، تو آپ نے بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حدیث وہ قدسی کہلائی۔ حدیث قدسی کی تعداد کم و بیش 200 ہے، 200 سے زائد ہی ہے، اور اس کو مختلف علماء کرام نے اور محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ کچھ محدثین نے تو پوری ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس کا نام یہی رکھا ہے کہ حدیث قدسی، اور اس کتاب میں انہوں نے تمام وہ والی احادیث جو اللہ رب العزت کے قول ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایت فرمائے ہیں، ان کو حدیث قدسی کے نام سے کتاب بنا کر 200، 230، 225 اس طرح سے اس میں احادیث لکھی ہیں۔ حدیث قدسی کیسی ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے؟ اصول حدیث کی کتابوں میں عموماً حدیث قدسی کی تعریف لکھ کر چھوڑ دی جاتی ہے، اور سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، لیکن کوئی مثال نہیں ہوتی ہے۔ ہماری سیریز کے اندر ہم آپ کو مثالوں سے بھرپور کورس کروا رہے ہیں، اور اس میں ہم مثالوں کی آپ کو انشاءاللہ عز و جل بھرپور مثالیں آپ کو دیں گے۔ ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 ہے، یہ حوالہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے۔ آپ اس کو صحیح بخاری کی موبائل اپلیکیشن میں یا کسی ویب سائٹ سے، یا آپ کے پاس اگر کتاب ہے صحیح بخاری کی تو آپ وہاں پر کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ حدیث ملے گی، جس میں اللہ رب العزت کا
فرمان کیا ہے پہلے وہ دیکھ لیں آپ. اللہ رب العزت کا تو فرمان یہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قالا، فرماتا ہے. اب دیکھیں کون فرماتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں؟ کیا یہاں پہ لکھا ہے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ایسا لکھا ہے؟ ایسا تو نہیں لکھا. اگر قالا رسول اللہ لکھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ تو رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر تو لکھا ہے قال اللہ تعالی یا ان اللہ قالا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہے قول کس کا؟ اللہ رب العزت کا. وہ ہے کیا قول؟ وہ بھی دیکھ لیں. من عاد لی ولین، جس نے میرے عادہ دشمنی کی، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرے کسی ولی سے دشمنی کی، فقد، تو بے شک آذنتہ، تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اس کے ساتھ بالحرب. جی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات امت کو بتائی تو یہ بن گئی حدیث. لیکن حدیث کا مصدر کیا ہے؟ آئی کہاں سے؟ اللہ رب العزت کے پاس سے. تو لہٰذا مصدر کی وجہ سے حدیث کی سورس، مصدر کا مطلب ہوتا ہے سورس، سورس آف حدیث اللہ تعالیٰ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے یہ حدیث حدیث قدسی ہو گئی. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ حدیث قدسی دراصل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے. دیکھیں اب اس کی سند کیسے بنتی ہے، یہ بھی ذرا حدیث قدسی کے اندر آپ دیکھ لیں اس کی سند کیسے بنتی ہے. دیکھیں کس نے فرمایا؟ ان اللہ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. کون بتا رہا ہے یہ بات؟ کون بتا رہا ہے؟ قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے. اس طرح سے حدیث قدسی کو سمجھیں. ویسے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ والی بات کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ والی بات اللہ رب العزت نے جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس سے ارشاد فرمائی؟ اس کو کہتے ہیں سند. اب ذرا سند دیکھتے جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سن کر، حدیث قدسی سن کر حضرت عطا کو بتائی. حضرت عطا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر یہ بات کس کو بتائی؟ حضرت شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر کو بتائی. اور حضرت شریک نے یہ حدیث سن کر حضرت عطا سے کس کو بتائی؟ حضرت سلیمان کو، سلیمان بن بلال کو. حضرت سلیمان بن بلال نے کس کو یہ حدیث بتائی؟ حضرت خالد بن مخلد کو. حضرت خالد نے یہ حدیث سن کر بتائی کس کو؟ حضرت محمد بن عثمان کو بتائی. یہ پوری پوری جو یہ کنیکٹڈ قسم کی جو یہ سند ہے، راویوں کے نام اس طرح سے جو کنیکٹڈ ہیں، آخری نام آتا ہے حضرت محمد بن عثمان بن کرامت. انہوں نے یہ حدیث کس کو بتائی؟ بتائیں، آپ سوچیں. انہوں نے یہ حدیث کس کو بتائی؟ تو آپ کو اس کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ یہ حدیث کس کتاب میں لکھی ہے. آپ دیکھیں نیچے حوالہ دے رہا ہوں صحیح بخاری کا، حدیث نمبر 6502 صحیح بخاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری مراد ہے. یہاں پر حدثنی لکھا ہے. حدثنی کا مطلب ہے کہ مجھے حدیث بیان کی. وہ مجھے کون ہے؟ وہ امام بخاری ہے. اب یوں دیکھیں، مجھے حدیث بیان کی محمد بن عثمان بن کرامت نے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت خالد بن مخلد نے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت سلیمان بن بلال نے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت شریک بن عبداللہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عطا نے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ہوتی ہے سند. اسی سند کے اندر کبھی کبھی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل، کوئی پرابلم، کوئی ایشو ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے حدیث کی کلاسیفیکیشن بدل جاتی ہے. وہ قبول اور قبول نہ کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے. لیکن یہاں تو ہم قبول کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہے سند کو، ہم تو جس سند کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب حدیث قدسی سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیں
ایک اور مثال لیتے ہیں حدیث قدسی کی. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے مسند احمد. اس میں سے حدیث نمبر 15,925. یہاں پر بھی آپ ایک چیز نوٹ کریں، یہ چیز نوٹ کریں آپ. اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ شروع کہاں سے ہو رہا ہے یہ جملہ؟ قال اللہ تعالی ہے جی. قال اللہ تعالی، قالا کا مطلب ہے فرمایا. اللہ تعالی، اللہ تعالی نے. اب بتائیں یہ قول کس کا ہوا؟ اللہ رب العزت کا قول ہوا. تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ فرمان کیا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. یا ابن آدم، اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. یہ بات ہمیں کس نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے؟ ابھی بتاتے ہیں. یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ یہ باتیں ہمیں غیب کی خبریں کون دیتا ہے؟ غیب کی خبریں ہمیں کس نے دی ہیں؟ وہ کون ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس کام پر معمور کیا اور سعادت دی کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی غیب کی خبریں اپنی امت کو دیں؟ بہرحال یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمائی کہ اے ابن آدم، تو ہم بھی تو ابن آدم ہیں. کیا ہمیں آواز آئی اللہ تعالیٰ کی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی اگر ہمیں آواز آ جاتی تو ہم زندہ رہتے؟ کیا اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی آواز سنیں؟ پھر ورنہ یہودی ہو جائیں گے. یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ نے کوہ طور پہ جا کر کس سے کلام کیا؟ وہ کس کی آواز تھی؟ ہمیں کیا پتا. اور رہی بات کلام کی، تو کوہ طور پر تو اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرما رہا تھا، ہم سے تو نہیں کلام فرما رہا تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ، میں 70 یہودیوں کو یہاں پر ان کے علماء کو لے کر آیا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کلام نہیں فرمایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تھا. لیکن ہم مسلمان اتنی بڑی جسارت اور بدتمیزی، ہم تو گستاخی اتنی بڑی نہیں کر سکتے. آج سے یہیں سے گستاخی سے بچیں گے تو آگے چل کے مزید گستاخیوں سے بچیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم. حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھ رہا ہوں. لیکن یہ فرمان قرآن کریم میں نہیں ہے. صرف قرآن پاک ہی اللہ رب العزت کا فرمان نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سے جتنا کلام کیا، اس میں سے جس جس چیز کی اجازت فرمائی کہ آپ بتا دیجئے گا، تو بتا دی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتانے میں کہیں کوئی کنجوسی نہیں کی، غیب کی خبریں دینے میں کہیں کوئی چیز بھی کمی نہیں کی. اس کو سمجھیں بات کو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، قم الیہ، تو میرے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جا. امشی الیکا، تو میں تیری طرف چل کر آؤں گا. حالانکہ اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہے کہ وہ مخلوق کی طرح سے چلے، لیکن یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی تیزی سے اے بندے تیری طرف متوجہ ہوگی. تو اللہ رب العزت کے کسی حکم کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تو کھڑا تو ہو، کمر تو باندھ، ارادہ تو کر. قم الیہ، کھڑا ہو جا میرے لیے. امشی الیکا، تو میں تیری طرف چل کے آؤں گا. اور واو کے بعد آ رہا ہے ومشی الیہ، میری طرف چل. اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، کہ تو میری طرف چل. ومشی الیہ احرول الیکا، تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. آپ یہ دیکھیں، یہ والی بات جب اللہ رب العزت نے ابن آدم سے فرمائی، ہم سے، تو ہم تک کیسے پہنچ سکتی تھی؟ جب اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ ہمارے پاس آتے؟ جب لوگوں نے کہا تھا کافروں نے کہ یہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ فرشتہ جو آتا ہے وہی لے کر اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرشتہ ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کام تمام ہو جائے گا اگر یہ فرشتہ تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا، پھر تو تمہارا کام تمام ہو جائے گا. بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی بات بتا دی.
کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہمیں پتا چلا کہ قال اللہ تعالی یا ابن آدم قم الیہ امشی الیکا ومشی الیہ احرول الیکا، تب پتا چلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ والی جو حدیث ہے حدیث قدسی ہے، اسی وجہ سے کہ اس کے اندر قال اللہ تعالی ہے۔ اب آپ کو یہاں سے حدیث قدسی سمجھ میں آ گئی، اور وہ حدیث جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ ہو بلکہ وہ ہو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یا فعل یا تقریر، وہ جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع۔ اکثر آپ پڑھتے ہیں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ فلانا صحابی نے، حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث مرفوعاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ وہ مرفوعاً کا کیا مطلب ہوتا ہے، مرفوع کیا ہوتا ہے، اس کو بھی میں اگلے سبق میں مثالوں سے انشاءاللہ تعالی حدیث کے حوالہ جات سے آپ کو پیش کروں گا۔